شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ عزیز سامعین، آج جو واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں وہ روزنامہ جنگ کے سنڈے میگزین میں مورخہ 2 جولائی سن 2000 میں شائع ہوا، جسے زینت اقبال صاحبہ نے تحریر کیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ میرے ایک انکل اور ان کے ایک دوست نفیس صاحب ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ نفیس صاحب کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ میرے انکل کے علاوہ ان کے ایک اور دوست سعد صاحب بھی تھے۔ انہی دنوں نفیس صاحب کو اپنی بڑی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے انکل سے 50,000 روپے مانگے تو انکل نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، سعد سے معلوم کر لیتے ہیں، اگر اس کے پاس ہوں گے تو میں دلوا دوں گا۔ سعد صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میری عنقریب 50,000 کی کمیٹی کھلنے والی ہے تو میں وہ آپ کو دے دوں گا، اور جب ضرورت پڑے گی تو آپ لوٹا دیجیے گا۔ انکل نے کہا ٹھیک ہے، رقم میں آپ کو دلوا دوں گا، اور یوں نفیس صاحب کو سعد صاحب نے پیسے دے دیے، جس کے گواہ صرف میرے انکل ہی تھے۔ نفیس صاحب کی بیٹی کی شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ کچھ مہینوں بعد سعد صاحب کو اپنی والدہ کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے نفیس صاحب سے اپنے پیسے مانگے۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے کہ میں کل دے دوں گا، ہفتے بعد دے دوں گا۔ بعد میں ان کے دماغ میں پتہ نہیں شیطان سما گیا اور وہ سرے سے ہی مکر گئے کہ میں نے کوئی پیسے ویسے لیے ہی نہیں۔ اب تو سعد صاحب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے انکل سے بات کی تو انکل نے کہا ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے نفیس صاحب سے پوچھا تو وہ صاف پھر گئے۔ انکل نے کہا میں نے تمہیں خود پیسے دلوائے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے، اور اب انکل کے علاوہ کوئی گواہ بھی نہیں تھا، لہذا بات نہیں بن سکی۔ انکل بھی بے بس ہو گئے کہ آخر نفیس کو کیا ہو گیا ہے، 50,000 کے لیے اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ بہرحال سعد صاحب نے ایک وکیل سے بات کی اور نفیس صاحب پر کیس دائر کر دیا۔ جس دن نفیس صاحب اور سعد صاحب کو کورٹ میں بلایا گیا اس دن انکل بھی گئے۔ سعد صاحب نے قرآن پاک اٹھا کر کہا میرا ایک گواہ ہے اور میں نے پیسے نفیس صاحب کو دیے ہیں۔ مگر جب نفیس صاحب سے قرآن پاک اٹھانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے قرآن پاک اٹھا کر صاف انکار کر دیا اور کہا میں نے سعد سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ پتہ نہیں اس لمحے سعد صاحب کو کیا ہوا۔ انہوں نے کہا بس اب مجھے کسی کا فیصلہ نہیں چاہیے، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں اور اب فیصلہ میرا رب کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کورٹ سے باہر نکل گئے۔ معزز سامعین، اس بات کو ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ نفیس صاحب کی اس بیٹی کو طلاق ہو گئی جس کی شادی پر انہوں نے قرض لیا تھا۔ ایک بیٹا فوج میں تھا، اس کا میڈیکل چیک اپ ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کو ایڈز جیسا مہلک مرض لاحق ہو گیا ہے، چنانچہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ابھی وہ ان حادثات سے سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ ان کا چھوٹا بیٹا جو کالج میں پڑھتا تھا کسی تنظیم کی لڑائی کے دوران فائرنگ سے ہلاک ہو گیا، اور جب اس بیٹے کی لاش گھر پر آئی تو نفیس صاحب کی حالت پاگلوں جیسی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ سعد مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میرا پورا گھر تباہ ہو گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سعد صاحب کی بیمار والدہ قدرتی طور پر بالکل صحت یاب ہو گئی۔ واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔
جب فیصلہ رب پر چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ ایسی کڑی سزا دیتا ہے کہ دنیا کے لیے باعث عبرت بنا دیتا ہے۔